اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الشيخ سعدي رحمه الله: يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد ذو خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. معزز علماء کرام، آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مظفر سنگی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام ہی بستی کے اور اطراف سے آئے ہوئے مہمانان، ذمہ داران، ملتزمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعرات کی شب ہے، مبارک رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جو شب جمعہ اور یوم جمعہ میں مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے دروازے اور پروانے کھول دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ ہم آہستہ آواز میں 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہم صلی. ماشاءاللہ، آج کے ہمارے مہمان خصوصی نے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بہت ہی اچھے انداز میں اور دل فریب طور پر دل نشیں انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ایک ہی دن اور ایک ہی سال ہم مدرسے میں داخل ہوئے، کافی گہری ہماری دوستی بھی رہی ہے. پھر ہم گجرات چلے گئے، وہ یہیں سے ماشاءاللہ فارغ ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ ہماری دوستی برقرار ہے. اور بڑے دنوں کے بعد ایک جلسے میں آپس میں جو ہے ملاقات ہوئی، اس پر بھی مجھے خوشی ہوئی. ہم نے ان کے علم سے استفادہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی وہ برگزیدہ ہستی جن کے بارے میں خود حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان عالم ارواح میں اور فرشتوں کے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا. ویسے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا کیا تو سب سے پاکیزہ روحوں کو نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد جو روح پاکیزہ تھی ان کو صحابیت کے شرف سے نوازا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اولیاء اللہ، اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو جو ہے پیدا فرماتے رہے، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا. اور اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا اعلان فرمایا گیا. تو بھیجنے کے اعتبار سے تو اخیر میں بھیجا گیا، اور آپ پر نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر مہر نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی تھی. جیسے سیل ہوتا ہے نا، ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں کسی تنظیم کا، جماعت کا، تو آخر میں مہر لگا دیتے ہیں.
ویسے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پشت مبارک پر گوشت کا ایک لوتھڑا زائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا تھا، اور وہ مہر نبوت تھی، اور اس مہر نبوت کا مشاہدہ اس امت میں اگر کسی نے کیا گئے تو وہ ہے صحابی رسول جنہوں نے طویل عمر پائی، 250 سال کی عمر پائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے جو ہے مجوسی تھے، آگ پرست تھے، اس کے بعد پھر نصرانی بن گئے، اور پھر حق کی تلاش میں وہ سرگردہ رہے۔ وہ جو ہے پوری دنیا میں گھومتے رہے کہ کہیں مجھے حق مل جائے، کہیں صحیح دین مل جائے۔ اخیر میں جب آئے مدینہ میں، یثرب میں آئے، جس کی ان کو خواب میں نشاندہی کر دی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کی۔ مدینہ کے ایک صاحب نے ان کو خرید لیا تھا، ایک یہودی نے، اور وہیں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور ان کو پتا چلا کہ مکے سے ایک شخص آئے گے جن پر اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے، اور جنہوں نے اپنی نبوت کا جو ہے دعویٰ کیا ہے، اور یہاں پر آ کر جو ہے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ انجیل بھی پڑھی تھی اور دوسری آسمانی کتابیں بھی پڑھی تھی، جس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی نازل ہوں گے ان کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے جو ہے کچھ ہدیہ پیش کیا، کچھ جو ہے کھانے کی چیز پیش کی، اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر وہ گئے اور دوسری چیز لے آئے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد دوسری علامت کے طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا، آپ نے مجھ کو مارا ہے، اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں تو تم کو جانتا بھی نہیں تھا، کب میرا تم سے جھگڑا ہوا؟ کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے مارا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے تمہارا اگر یہ خیال ہے، یہ نظریہ کہ میں نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، تو جیسے میں نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے تم اسی طریقے سے مجھے بھی تکلیف پہنچاؤ، تو معاملہ ختم ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا، معافی تلافی ہو جائے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا ہے میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کھول دی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہر نبوت کو بسا دیا، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی سابقہ کتابوں کے اندر کچھ آخری زمانے میں آنے والے نبی کی علامتیں اور نشانیاں دیکھی پڑھی تھی، وہ نشانیاں میں نے آپ میں پالی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری جو نبی آئیں گے وہ جو ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ میں نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے سامنے پہلے صدقہ پیش کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، ہدیہ پیش کیا تو آپ نے قبول کیا، اور ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی جو گوشت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ میں نے دیکھ لیا کہ آپ کی پشت مبارک پر وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے مالک کو جب پتا چلا، کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے تم ایمان میں داخل ہو گئے؟ تم اگر مجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تو اس مالک نے بہت بڑی شرط لگا دی، کہا کہ میں ایک جگہ تم کو دیتا ہوں، اس جگہ کے اندر تمہیں کھجور کے درخت لگانے ہیں، اور 300 درخت لگانے ہیں، اور 300 درخت پر جب پہلی کھجوریں آ جائے گی اس کے بعد میں تم کو آزاد کروں گا، اس کے بعد میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ یقیناً بہت بڑی شرط تھی، بہت بڑی شرط تھی، اس لیے کہ کھجور کا درخت لگنے کے بعد اس کی سینچائی، اس پر محنت، اور فوراً پھل تو آتا نہیں، 4-5 سال کا ایک لمبا عرصہ بلکہ اس سے زائد عرصہ جاتا ہے۔ جیسے نسرگ طوفان آیا، بہت سے ناریل اور سپاری کے درخت ٹوٹ گئے، اب ان کی جو ہے یعنی باز آباد کاری کے لیے اور دوبارہ جو ہے ان کے اوپر پھل آنے کے لیے ایک نئی اثرین و محنت کرنا پڑے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی
نے کہا کہ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن میرا جو مالک ہے، آقا ہے یہودی، وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں جو ہے آزاد ہونا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر جانا ہے تو میری یہ شرط پوری کرو کہ جو ہے 300 کھجور کے درخت تمہیں اس چٹیل میدان کے اندر لگانے ہیں، اور وہ درخت پر جب پھل آ جائے گا پہلا، اس کے بعد ہی جو ہے تم آزاد مانے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہے میدان؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھجوروں کے بیج جمع کیے، کھجوروں کے بیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے، اس جگہ پر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیتے رہے اور کھجوروں کے بیج اس مقام پر ڈالتے رہے، یہاں تک کہ رات بھر میں ہی وہ کھجور جو بیج کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے تھے، صبح ہوتے ہوتے ان پر پھل بھی آ گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کچھ ایسی علامتیں دے دیتے ہیں کہ جو عادت کے خلاف ہوتی ہے، فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عادت تو یہ ہے کہ آدمی بیج ڈالے گا، اس میں پانی ڈالے گا، اس پر محنت کرے گا، تو 5-6 سال کے بعد پھر وہ بیج جو ہے پہلے پودے کی شکل میں آئے گا، اس کے بعد پھر بڑا ہوگا، درخت ہوگا، پھر اس پر پھل آئے گے۔ یہ عادت ہے، لیکن خلاف عادت ایک ہی رات میں جو ہے وہ بیج پھلا پھولا درخت بن گیا اور اس پر پھل آ گئے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزتاً ان درختوں پر پھل آ گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے آزاد کر دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے مدینہ منورہ جانے کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدینہ کے اندر وہ باغ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ بیج لگائے تھے، آج بھی وہ باغ اسی شکل میں اور اسی انداز میں اس کے درخت اسی طریقے سے موجود ہے، اور اس پر ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو ہے پھل اور کھجوریں جو ہے آ رہی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی قیمتی معاشرہ بنایا، ایسا معاشرہ کہ جس یعنی بری حالت میں، ہمارے مولانا نے عرض کیا نا کہ جس بری حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرہ ملا تھا، دنیا کی تاریخ میں ایسا برا معاشرہ نہیں تھا۔ شراب ان کے گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ گٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر سب سے پہلے اس کو شہد یا کھجور چٹایا جاتا ہے۔ سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے انگلی پر کھجور ملا جائے، کسی نیک آدمی سے جو ہے اس کو چبا کر کھجور ملا جائے، اس کے تالو کو لگایا جائے۔ تو اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر عربوں کی یہ حالت تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کو شراب چٹائی جاتی تھی، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کے اندر تمہیں جو ہے شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، یہ سب برے کام کرنے ہیں۔ ایسا برا معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار مدینہ نے، سرور کائنات نے اس معاشرے پر ایسی محنت کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ جب اللہ کا یہ حکم آتا ہے کہ ایمان والو، شراب، جوا اور اسی طریقے سے چوسر اور یہ جتنے بھی تم شرطیں غلط طور پر لگاتے ہو، یہ سب حرام ہیں اور شیطان کا ناپاک عمل ہے، اس سے بچو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کا یہ حکم آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں منادی کو، حضرت بلال کو، کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے شراب کو اور نشے کی ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسی آیت اتاری ہے، یقین جانیے اس وقت شراب پی جا رہی تھی اور شراب ان کے گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ پرانی شراب جس کے پاس جتنی رہتی تھی وہ اتنا جو ہے مالدار تصور کیا جاتا تھا اور معاشرے کے اندر اس کی اتنی ویلیو اور اس کی اتنی عزت رہتی تھی، اتنا جو ہے اس کو ڈیمانڈ تھا۔ لیکن جب مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز لگائی گئی، قسم یقین جانیے کہ
بعض لوگوں نے جو ہے شراب کا گھونٹ لیا تھا، اپنے حلق میں بھی نہیں پہنچا تھا، فوراً انہوں نے تھوک دیا کہ بس اللہ کا فرمان آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اس کے آگے جو ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ تھوک دی گئی شراب، مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی، یہاں تک کہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ 3-4 دنوں تک مٹی سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اتنی کثیر تعداد میں اور بڑی تعداد میں شراب اور نشے کی چیزوں کو جو ہے برباد کیا گیا، برباد کیا گیا۔ ایسا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ تو ہم کہاں کے عادی ہیں؟ اتنے تو عادی نہیں جتنے زمانے جاہلیت میں اور بعد میں صحابہ کرام عادی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے نشے کو اور شراب کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکر حرام، یہ ہر نشہ کی چیز حرام ہے۔ جس نے دنیا کی شراب چکھی، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے جنت کی جو شراب جو دنیا کی طرح بری نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، دماغ کو معوف کرنے والی نہیں ہوگی، وہ شراب وہ ہوگی کہ انسان کی منہ کے سامنے جب لائی جائے گی تو اس کا ذائقہ جو ہے اس کے جسم کا روح محسوس کرے گا، اس شراب سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرے گا۔ اللہ بچائے ہمیں آپ۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے نشے کے اندر سب سے زیادہ جو ہے برباد ہو رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اس نشے کو جو ہے سازشی طور پر عام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے جو ہے اس میں اس سازش کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں۔ والدین کا پہلا کام بنتا ہے کہ اپنی اولاد سے اس نشے کی لت کو چھڑائے، نشے کی لت کو چھڑائے، ورنہ ان کی اپنی زندگی کی برباد ہے اور خاندان کا نظام بھی پورا تباہ ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی ایسا بگاڑ اور ایسا فساد پھیلتا ہے کہ جس کی رکاوٹ ممکن نہیں ہوتی، اور کئی جو ہے جھگڑے فساد اس کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، کیونکہ یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو یہ چیز کبھی جو ہے خیر نہیں لا سکتی، بلکہ یہ شر اور فتنہ ہی لائے گی، یہ شر اور فتنہ ہی لائے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قیمتی معاشرہ بنا، کیسی تربیت فرمائی۔ وہ صحابہ جو زمانے جاہلیت میں سرداری کو حاصل کرنے کے جنگیں کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے تھے، لیکن وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانِ ارتحال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور باری آتی ہے کہ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اس امت کی باغڈور سنبھالنا ہے، کسی کو خلافت کے منصب پر فائز کرنا ہے، کسی کو امت کا امیر المومنین بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور تمام صحابہ کرام جو ہے سقیفہ بنو ساعدہ، جو بنو ساعدہ کا ایک باغ ہے آج بھی مدینہ کے اندر، وہ باغ اس کی حالت کے اندر موجود ہے، مسجد نبوی سے بس چند ہی قدم جو ہے فاصلے پر ہے، جانب مشرق میں مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، آج بھی وہ باغ ہے، وہاں تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر ڈھکیل کے تم امیر بن جاؤ، تم جو ہے امیر المومنین بن جاؤ، یعنی وہ لوگ جو عہدوں اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اور یہ باتیں بتائی تھی کہ ذمہ دار بننا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اگر ذمہ دار جو ہے اپنی قوم اور اپنی جو ہے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے کام نہیں کرے گا اور اچھے امور کو انجام نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں آخرت میں اللہ کے یہاں پر اس کی پکڑ ہے، کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں یا جن کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی گئی تھی ان کی خیر خواہی کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے تم نے کیا کیا۔ یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ تربیت کی تھی کہ جو ذمہ داری سفارش کی بنیاد پر ملتی ہے یا آدمی چاہت کی بنیاد پر جو ذمہ داری لیتا ہے، اس ذمہ داری کے اندر جو ہے اللہ کا تعاون نہیں لیتا، اور جو ذمہ داری انسان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو امیر بنایا جاتا ہے یا اس کو جو ہے ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل کرتے ہیں، جو فرشتہ اس ذمہ دار کا اللہ کی طرف سے تعاون کرتا ہے اور برے حالات میں جو ہے اس کو سنبھالا اور اس کو سہارا دیا جاتا ہے۔ یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ علماء بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔
ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ عہدے اور مناصب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رسا کشی اور کوئی جو ہے آدمی یہ سوچے کہ میرا اندر صلاحیت ہے تو یقیناً میں کوئی ذمہ داری لوں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے 13ویں پارے میں ہے، بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا خزانے کی اور مجھے جانکاری بھی ہے کہ خزانہ کیسے صرف کرنا ہے۔ تو یہ نمونہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہوں، کما حق ہوں، اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکتا ہوں، تو آپ ذمہ داری لیجئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ پیش۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو معذرت کر لیجئے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں پر جواب دہی کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جامعہ حسین عربیہ شیروردن میں حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، 5 مہینے ہو گئے جو ہے، اور اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت کرے۔ 40 سے زائد سال بڑے تسک و احتشام کے ساتھ اور امانت دیانت داری کے ساتھ اور پورے ہمت و حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس منصب کو سنبھالا۔ حضرت کے انتقال کے بعد جو ہے جامعہ کے کئی اساتذہ کے سامنے پیش کر ہر ایک انکار کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ محترم کو امپورٹ کرنا پڑا، یعنی باہر سے سوچنا پڑا کہ باہر سے کسی کو منگایا جائے، یہاں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک تمام اساتذہ نے اور اللہ کے نیک بندوں نے سمجھایا، ہمارے 2 جو ہے شخصیات تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے اس ذمہ داری کو کیا۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو حوصلہ دے، ان کو ہمت دے، اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کو سمجھے کہ یہ ذمہ داری کتنی اہم ہے، یہ ذمہ داری جو ہے کتنی بڑی ہے۔ تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں صحابہ جمع ہوئے، ہر ایک دوسرے پر ڈال رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق پر ڈال رہے ہیں، حضرت عمر ڈال رہے تھے، حضرت عمر پر جو حضرت ابوبکر صدیق ڈال رہے تھے کہ تم سنبھالو، حضرت عثمان غنی پر ڈالا جا رہا تھا، کوئی حضرت اسد بن زرارہ پر ڈال رہا تھا، کوئی سعد بن معاذ پر ڈال رہا تھا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، تم امیر المومنین بن جاؤ، کوئی تیار نہیں۔ اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے آخری دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر نماز کی امامت کا ذمہ دار بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے باب میں، دین کے اہم باب کے باب میں ان پر اعتماد کیا ہے تو ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق آپ کو خلافت قبول کرنا ہوگی، اور انہوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی، تمام صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو ایسا معاشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے، یعنی جو زمین کے نیچے کا معاشرہ بنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اخلاق کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل حضرات صحابہ کرام کو بنائے۔ لیکن خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق پر عمل کیا، اپنی والدہ کا کیسا ادب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ تو 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے رسول مدینہ سے واپس آ رہے تھے مکہ کے طرف، 6 سال کے تھے، والدہ حضرت آمینہ ساتھ میں تھی، اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندھی تھی وہ ساتھ میں تھی، اور مقام ابوا میں حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہی مقام ابوا پڑتا ہے، وہیں پر ان کی قبر بھی بنی۔ 6 سال کے حضور کیا گزری ہوگی کہ باپ بھی یعنی شکم مادر میں آنے کے بعد جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے سے پہلے باپ گزر گئے، یتیمی کی حالت ہے۔ جو ایک ماں کا سہارا ہوتا ہے، 6 سال کی عمر میں وہ ماں بھی رخصت ہو گئی۔ حضور بہت روئے اس قبر پر بیٹھ کر کہ اب میرا کیا ہوگا۔ پھر عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورا جوانی کی حالت میں نہیں پایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جب انتقال ہوئے تھے تو ان کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک مانگتے تھے، یا اللہ میں اپنے خاندان کے دیگر لوگوں کے بارے میں نہیں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں میرے والدین کے بارے میں کہ میرے والدین کو پھر سے زندہ کر دیجئے، وہ توحید پر میری رسالت پر ایمان لائے، پھر آپ ان کو وفات دے دیجئے۔
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ روایات جمع کی ہے کہ معجزتاً اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو پھر سے زندہ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، توحید اور رسالت کا اقرار کیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ شرف ملا۔ لیکن رضائی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا بچپن میں ان کا، تو رضائی ماں ہوتی ہے۔ رضائی ماں بھی حقیقی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے رشتے کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمرہ صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بڑھ کر استقبال کرتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور ماں حلیمہ کو اس پر بٹھاتے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھتے۔ یہ بتا دیا ادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدہ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، کیسے جو ہے اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اپنی حقیقی بہن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، نہ حقیقی بھائی تھا کوئی، لیکن حضرت شیمہ جیسے تذکرہ کیا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، رضائی بہن، دودھ شریک بہن۔ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد جو ہے طائف میں غزوہ ہوا اور طائف بھی جو ہے فتح ہو گیا تو چند عورتیں قید ہو گئی۔ صحابہ کرام ان کو لانے کے لیے گئے کہ ان کو جو ہے لایا جائے گا، لیکن وہ عورتوں کے اندر جو ہے ایک عورت آگے بڑھ کر نقاب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہا کہ ہم وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ تمہارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ تم یہ مطالبہ کرنے والی کون ہوتی ہو؟ ہمارے سردار یہاں نہیں آ سکتے، وہ تو اہم کام میں مشغول ہے۔ کہاں کہ آنا ہوگا، پیغام پہنچا دو کہ ایک طائف کی رہنے والی شیمہ ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، آپ کی رضائی بہن ہے، وہ چاہتی ہے آپ کو دیکھنا اور وہ چاہتی ہے کہ آپ ہی اس کو یہاں سے لینے کے لیے آئے۔ صحابہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، بچپن کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول طائف کی عورتیں ہم یہاں پر لا رہے تھے اور ان کا جو ہے الگ رہنے کا انتظام کر رہے تھے، لیکن وہ عورتیں اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام شیمہ ہے، وہ کہتی ہے کہ حضور جب تک نہیں آئیں گے، آپ جب تک وہاں پر نہیں آئیں گے۔ کہا کہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ آپ ان کے رضائی بھائی ہے اور ان کا نام شیمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیمہ کو گلے لگایا، کہا کہ شیمہ تم کہاں تھی؟ بچپن سے لے کر آج تمہاری ملاقات ہو رہی، میں کئی مرتبہ تمہیں یاد کرتا رہا کہ میری شیمہ بہن کیسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے، اپنے ازواج مطہرات بیویوں سے تعارف کرایا اور تمام بیویوں کو کہا کہ شیمہ کو کے لیے اچھا کھانا بنا، اس کے لیے اچھے کپڑے مہیا کرو، اس کو ہدیہ تحائف دے دو۔ کئی ہدیے تحائف حضرت شیمہ کو ملے اور پھر بعد میں حضرت شیمہ بہت طویل قصہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بات چیت ہوئی تو حضرت شیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر بہن آ جائے اور بھائی کی شادی ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں بہن کے آنے کو انسان ناگوار سمجھتا ہے کہ کیوں آتی ہے بار بار۔ بعض مرتبہ بول بھی دیتے ہیں کہ تیری شادی ہو گئی، جاؤ تمہارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب تمہارا یہاں پر کیا حق باقی۔ نہیں، یہ حضور کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن کے ساتھ اس طریقے سے اگر برتاؤ کرتے ہیں تو مجھے آپ کو اپنے حقیقی بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے مکارم اخلاق سکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کو چاہتے تھے ویسا معاشرہ جو ہے ہمارا آپ کا تیار ہو جائے تو معاشرہ کامیاب ہے، تو اس معاشرے میں جو ہے خیر ہے، فلاح ہے، تو اس معاشرے کے اندر جو ہے برکت۔ ورنہ اگر معاشرے کے اندر وہ چیز نہیں ہے، معاشرے کے اندر اگر وہ چیز نہیں ہے تو یقیناً نقصان ہے، خسارہ ہے، ٹوٹا ہے، گھاٹا ہے اس معاشرے کے اندر، اور پھر جو ہے طرح طرح کی بلائیں جو ہے اس معاشرے کے اندر آتی ہے، اس معاشرے کے اندر آتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی، اللہ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری میں سے بھی ایک رسول ہم نے بھیجا تمہاری طرف۔
رسول کیوں بھیجا؟ اس کے بعثت کے مقاصد ہمارے سامنے آ گئے، اور کیسا بہترین نبی اور کیسا بہترین رسول بھیجا۔ علامہ بوصیری فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق لا یدانونہ فی علم وفی کرم۔ ایسا نبی ہمیں بھیجا گیا کہ جو نبیوں سے فائق تھے، تمام نبیوں سے آگے تھے، اخلاق میں بھی اور سیرت و صورت میں بھی، صورت بھی آپ کی اعلیٰ تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ایک آسمان پر حضرت یوسف سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شطر الحسن دیا، یعنی پوری دنیا کا آدھا حسن دیا ان کو۔ لیکن محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف سے بھی زیادہ اگر کوئی حسین تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انا صبی واخی یوسف ملی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن صباحت عطا کیا اور حضرت یوسف کو حسن ملاحت عطا کیا۔ دو حسن ہیں، دونوں کے الگ الگ جو ہے فرق ہے۔ حسن ملاحت کہتے ہیں اس حسن کو کہ انسان بہت زیادہ جو ہے سفید ہو، پولٹری کی مرغی کی طرح سفید ہو، سمجھے نا؟ اور جو ہے حسن صباحت کہتے ہیں کہ انسان اتنا سفید نہ ہو، گندمی رنگ کا ہو، لیکن اس کی شکل جاذبیت والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جاذب شکل ملی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا بھی بہت بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہوں، تو خلق میں بھی صورت میں بھی حسین تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے حضرت سورہ یوسف کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے جو ہے ہاتھ کٹوا دیے، اگر وہ میرے حبیب پاک کا حسن دیکھتی اور ان کے جمال کا مظاہرہ کرتی تو یقیناً گلے کٹوا دیتے۔ اس پر محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ نے دین کے لیے جو گلے کٹوائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کٹوائے، اللہ کے حکم پر کٹوائے۔ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گر گئے تھے، صحابہ جو ہے پروان وار ان تیروں کو اپنے پیٹھ پر لے رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹھ پر لے رہے تھے کہ حضور کے جسم اطہر کو ایک جو ہے خراش بھی آئے، ہم کو اتنی بھی خراش پسند نہیں۔ ایسے دیوانہ وار پروانوں کی طرح صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپے ہوئے تھے، ایسے فریفتہ تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ جلدی ہی ختم کروں گا۔ آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 14ویں کی رات میں مسجد نبوی سے عشاء پڑھ کر نکلا، میں کبھی 14ویں کے مکمل چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سرکار مدینہ کا رخ انور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی مکمل بنایا تھا اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل بنایا تھا۔ مکہ کا کون سا وہ فرد نہیں تھا قریش کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جب سجدہ ریز ہوتے تو کوئی آ کر جو ہے اونٹ کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹھ پر رکھ دیتا تھا۔ حضرت فاطمہ ننھی سی بچی 3 سال کی بچی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹھ سے وہ اوجھڑی ہٹانا چاہتی تھی۔ ایسی تکلیف، کچرا ڈالا جاتا تھا، کانٹے بچھائے جاتے تھے، تلواریں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونپی گئی ہے۔ لیکن تاریخ نے وہ نظارہ بھی دیکھا، قرآن کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلہ، کہ بادشاہ جب اپنے مفتوحہ اور جیتے ہوئے علاقے میں داخل ہوتے گئے تو اس کو تہو بالا کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا نے منگولوں کا نظارہ دیکھا، منگول ہلاکو خان اور چنگیز خان کی قوم کو کہتے ہیں کہ جب وہ کسی جو علاقے کو کسی شہر کو فتح کر دیتے تھے، جیت جاتے تھے تو وہاں کے مردوں کی جو ہے گردنیں کاٹ کر اس کے سروں کے مینار بچھا دیتے تھے، خون کو بہاتے تھے اور جتنا خون بہتا تھا ان کو مزہ آتا تھا اتنا۔
لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک فاتح وہ بھی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اپنے جیتے ہوئے علاقے مکہ میں سن ہجری 8 میں رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا رہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، بڑوں کو معاف کر دیا۔ ابن حارث کو لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ آپ پر تلوار لے کر جو ہے آپ کے مارنے کے انتظار میں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، آج اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ ایسا معاف کرنے والا تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لوگ تو انتقام کی آگ میں اور ریونج کی آگ میں جو ہے یعنی ایسے وقت میں جو ہے جھلک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر اور معافی کا دروازہ کھول دیا تھا کہ کڑے سے کڑے دشمن کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی، معاف کر دیا۔ اس کا اثر کیا ہو گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے بلا کسی جبر کے، بلا کسی زبردستی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اللہ کے دین کے اندر داخل ہوئے۔ یہ تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے اعلیٰ اخلاق۔ یہ اخلاق جو ہے امت کے اندر پیدا ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جو ہے وصیت اپنی امت کو کر کے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نماز کی پابندی کرو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا، چاہے تمہارا نوکر ہو، غلام ہو، تمہارے زیر سایہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم معمولی بہانوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ لاک ڈاؤن کے حالات آئے اور چاہنے کے باوجود بھی مساجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، گھروں میں ہم کو نماز پڑھنی پڑی۔ اس وقت ہماری دل کی چنگاریاں کہہ رہی تھی کہ کب یہ مساجد کھلیں گی۔ آج مساجد ہماری کھل چکی ہیں، لیکن فجر میں اور دیگر نمازوں کے اندر نمازیوں کے حال کیا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے۔ اللہ نے ایک اشارہ دے دیا کہ دیکھو غنیمت جانو، عبادت کے دروازے کھلے ہیں، اس کو موقع کو غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ موقع انسان کے لیے بار بار نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس حدیث کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو ہم غنیمت جانیں۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جانیں گے۔ جوانی کے اندر انسان وہ سارے کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے کے اندر اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کام نہیں کر سکتا۔ جوان آدمی ہے، دور سے بھی فجر میں عشاء میں چل کر آ سکتا ہے، چل کر جا سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے کھڑے کھڑے، اور اس کے لیے قیام کے لیے رکوع کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حج کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ لیکن ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ذرا عمر ہونے دو، تھوڑے سے جو ہے بال سفید ہو جانے دو، ہاتھ پیر ذرا کمزور ہو جانے دو، اس کے بعد جو ہے نمازی بھی بنیں گے اور اس کے بعد حج کریں گے۔ نہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اہم فرائض ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ حج عمرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہم فرائض ہے۔ زکوٰۃ، روزہ یہ اہم فرائض ہے، اور یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کا جنازہ لایا جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے نا کہ میت کے ذمے میں کسی کا اگر لین دین ہے تو ان کے بیٹے سے یا بھائی سے رجوع کر لے، اچھا اعلان ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب جنازہ لایا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ فرماتے کہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک نماز پڑھا دیتے، امامت کرتے اس جنازے کی۔ صحابہ فرماتے قرض ہے تو فرماتے کہ مال چھوڑا ہے ادائیگی کے لیے، کہاں چھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے کہ ٹھیک ہے ادا کر دو۔ اور اگر صحابہ یہ فرماتے کہ قرض ہے لیکن مال نہیں چھوڑا ادائیگی کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور فرماتے صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو۔
تو کچھ صحابہ اس وقت بیچارے کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اس کو نماز جنازہ سے آپ محروم مت کیجئے، آپ کی امامت سے آپ محروم مت کیجئے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اس کا قرض کی ذمہ میں لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے کئی واقعات ہیں کہ ایسے لوگوں کے انہیں قرض ادا کرنے کی ذمہ داری دی کہ میں ان کا قرض ادا کروں گا، آپ نماز پڑھائیے۔ اچھا اعلان ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ تو قرض لین دین بندے کا حق ہے، لیکن اس سے مقدم اللہ کا حق ہے۔ مثلا زندگی میں اس پر حج فرض تھا، عمرہ فرض تھا، اس نے نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ فرض ہونے کے لیے اتنی پیٹی کیش یا ہینڈ کیش یا پھر بینک بیلنس ہونا ضروری ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی کے بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، المجموع شرح المہذب، منہاج الطالبین، روضۃ الطالبین، ان میں اسی طریقے سے جو ہے امام شربینی مغنی المحتاج میں، امام ابن حجر حیثمی تحفۃ المحتاج میں، امام شمس رملی جو ہے نہایت المحتاج میں، تمام ائمہ شوافع لکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر اپنا ذاتی مکان ہے یا کھیتی ہے، باڑی ہے، باغ ہے، جس کو بیچ کر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے اہل و عیال کا انتظام کر کے سفر حج پر جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، آنے جانے کے اخراجات ہیں، پھر بھی اس کو بیچنا اور جا کر حج کرنا اس پر فرض، یہ لکھا ہے ان ائمہ کرام نے۔ کئی لوگ بیچنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کے گھر کو پراپرٹی اتنی ہوتی ہے، ایسی پڑی ہے، لیکن حج کی توفیق نہیں۔ کئی آبا و اجداد گزر جاتے ہیں، لیکن جب ان کی اولاد کو سمجھا جاتا ہے، اولاد میں دینداری ہے تو بیچارے خود حج بدل کرتے یا کسی کو بھیج دیتے، لیکن دینداری نہیں ہوتی تو کرتے بھی نہیں، ان کی گردن اٹکی ہوئی ہے قبر میں۔ اللہ کا قرض ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ نے ادا کی تھی، اللہ کا قرض ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرض، اس کے بعد بندوں کا قرض۔ میت میں یہ ترتیب ہے، پوچھے مفتی صاحب سے، سب سے پہلے میت کے مال سے تجہیز و تکفیر، پھر اللہ کا قرض، اس کے بعد پھر بندوں کے قرض کا معاملہ آتا ہے۔ معاف نہیں ہے حج، یہ عمرہ معاف نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر پکڑ ہے یہ۔ تو جوانی میں انسان کرے گا اچھا، اپنی اچھی حالت میں کرے گا بہت اچھا ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد اولاد کرتی کہ نہیں کرتی۔ اولاد تو ایسے ہی جو ہے زندگی میں باپ کو بڑھاپے میں تنگ کر دیتی کہ اس کاغذ پہ سائن کرو، اس پراپرٹی کو ہمارے نام پر کر دو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کئی واقعات اولاد کی طرف سے باپ کو مارنے کے چل رہے ہیں، دھمکی دینے کے چل رہے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں کیس چل رہے ہیں ایسے معاملات۔ تو اس اولاد سے کیا امید رکھیں گے؟ اپنی زندگی باقی ہے، اس فریضے کو ادا کر کے جائیے، ورنہ بہت بڑی پکڑ ہے، ہم سمجھتے نہیں کتنا بڑا اور عظیم گناہ۔ تو یہ ہے آدمی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے، بیماری سے پہلے جو ہے صحت کو غنیمت جانے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھ لیا کہ اس کرونا وبا نے جو ہے بہت سارے حالات دکھلا دیے، ایسے ملکوں کے حالات آئے اٹلی وغیرہ کے کہ جب جو ہے گھر کا کوئی فرد ہی نہیں رہا، انسان کے پاس کروڑوں اربوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ پیسے بھی اس کی جان نہیں بچا سکے، لوگوں نے جو ہے پیسے بھی روڈ پر پھینک دیے۔ دیکھی ہوگی نا آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصویریں دیکھی ہوگی۔ تو صحت کو انسان غنیمت جانے، اس صحت کو سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ جو حرام کیا ہے وہ اسی لیے حرام کیا ہے کہ یہ صحت اللہ کی امانت ہے۔ اگر اس صحت کو انسان اپنی لاپرواہی سے، اس نشے سے، اس جوئے سے یا کسی بھی کوتاہی سے برباد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم یسأل عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے تجھے صحت دی تھی، کیا کیا تو نے، کیا یہ کر کے لایا ہے، کیا بربادی کی، کیا کوتاہی کی تھی۔ تو اس کو غنیمت جانے انسان، صحت کو غنیمت جانے، اور فراغ کا قبل شغل، مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے لمحات کو انسان غنیمت جانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے کر گئے ہیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے، صالح معاشرہ وجود میں آئے، وہ معاشرہ جو معاشرہ خیر کے لانے کا سبب ہے۔ ورنہ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا معاشرہ ہوگا، پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے طوفان، کیسی آندھیاں اور کیسے سیلاب آتے ہیں اور انسانوں کو تعزیہ میں دے کر جاتے ہیں کہ انسان اب تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً بہت لاک ڈاؤن کے بعد ہم جہاں تک سمجھتے ہیں شاید ہمارے پورے خطے کے اندر، کوکن کے اندر یہ پہلا عام جو ہے جلسہ ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عنوان رکھا گیا۔ بہت اچھی جو ہے کوشش ہوئی، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائے، ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور ان کی اہل و عیال کو جو ہے قبول فرمائے۔ تعاون کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حاضرین کو بھی کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں
حاضری کی سعادت لی اور جماعت المسلمین ناگاؤں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لائے اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا ہے، تو اب ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم عمل کریں، کوشش کریں، آہستہ آہستہ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر عمل کرنا ہم تمام کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ پاک کہیں سنت سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔